دوستوں، ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ڈسکوز نے نیپرا کو خط لکھا ہے کہ ابھی ہمیں مزید 30 ارب روپے صارفین سے حاصل کرنے، یعنی کہ 30 بلین روپیز مزید صارفین سے نکالنے کھینچ کر. لہٰذا انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا ہے، خط لکھ دیا ہے، نیپرا سے اجازت لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اکتوبر کے مہینے کے اندر مزید بجلی کا ریٹ 1.83 روپے سے، یعنی تقریباً 2 روپے سے اور مہنگا ہو جائے گا. یہ ریٹ مہنگا کیا جا رہا ہے باوجود اس کے کہ جولائی سے لے کے اب تک بجلی کا ریٹ 7.5 روپیز 7.5 روپے سے مزید مہنگا آلریڈی ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ مزید کئی مختلف قسم کے ٹیکسز جو ہیں اس کے اندر بھی اضافہ ہو گیا، جس سے بجلی کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کم نہیں ہو رہا. اور یہ بھی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ پچھلے مہینے تقریباً 38% بجلی جو ہے وہ ہائیڈرو پاور پلانٹس نے بنائی ہے، یعنی کہ پانی سے وہ بجلی بنی ہے، جو کہ 7 روپے کی صرف بجلی بنتی ہے. یعنی کہ جتنے کی بجلی بنتی ہے اتنے کی اضافہ ہو چکا ہے پچھلے جولائی سے بجلی کی قیمتوں کے اندر. اندازہ کریں آپ، 7 روپے کی بجلی بنتی ہے، 7.5 روپے سے مزید اضافہ ہو چکا ہے پچھلے جولائی سے لے کے اب تک بجلی کی فی یونٹ قیمت کے اندر. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ پارٹیاں جنہوں نے یہ معاہدہ کیا، یعنی کہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں، اس معاملے پر مکمل طور پہ خاموش ہیں. الیکشن وغیرہ کے اور دوسرے معاملوں پہ تو وہ بات کر رہی ہیں، مگر بجلی کے ریٹ پہ اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے حوالے سے بالکل ایک خاموشی ہے، ایک سناٹا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹی جو کہتی تھی ہم کرپشن ختم کریں گے، وہ کرپشن کے خلاف تو ہے، اور وہ یہ بھی کہتی رہتی ہے کہ فوج نے ہماری حکومت کو غلط طریقے سے اوور تھرو کیا. اور یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے کہ اس وقت فوج نے بالکل اس پارٹی کو کرش کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے تمام حربے استعمال کر رکھے ہیں. ایون ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بچے کی وفات ہوئی، وہ اپنے والد سے ملنا چاہتا تھا. ایکسٹریملی ہارٹ بریکنگ قسم کی نیوز کہ والد ان کے جو ہیں وہ جیل میں ہیں، ان کو پکڑا ہوا ہے، وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، اور ان کا بیٹا جو ہے اس دنیا سے چلا گیا صدمے سے ہی. اٹ واز ایکسٹریملی ہارٹ بریکنگ. مگر بہرحال آئی ایم ایف کے معاملے پر اور ان معاہدوں کے معاملے پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل اسپیکٹرم آلموسٹ خاموش ہے. کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ بڑی کلیئر بات ہے کہ امریکہ نے بھی یہ کہا ہے، بین الاقوامی قوتوں نے بھی یہ کہا ہے، آئی ایم ایف نے بھی یہ کہا ہے، اور بہت سارے ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں یہ قبول کرنا، بس اس میں کوئی چوائس نہیں، اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، تو قبول کرنی پڑیں گی. تو لہٰذا تقریباً سبھی اس پر خاموش ہو گئے. مگر پچھلے ہفتے سپٹمبر 16 یعنی کہ ہفتے کے روز کو لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ، جس میں کہ 10 بائیں بازو کی جماعتیں ہیں، یہ بھی آپ کو خوشخبری ہو کیونکہ ہر وقت آپ کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ جی بائیں بازو اکٹھا نہیں ہوتا، اب بائیں بازو اکٹھا ہو گیا. تو بہرحال 10 بائیں بازو کی جماعتوں نے ملک گیر سطح پر نیشنل ڈے آف ایکشن کیا اور یہ کہا کہ یہ مہنگی بجلی سستی کی جائے، مہنگا ڈیزل، پیٹرول وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سستی کی جائیں. اس حوالے سے ہرش نگر میں، لاہور میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، کوئٹہ میں، مٹھڑی میں، مطلب مختلف علاقوں کے اندر تقریباً 2 درجن مختلف جگہوں پر لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ نے اپنے احتجاج کیے، چھوٹے اور بڑے. اور اس کے نتیجے میں جو اسلام آباد کے اندر احتجاج ہوا، اس میں جو لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کے لیڈرز تھے بشمول اختر حسین صاحب، جو کہ سپریم کورٹ بار کے ممبر ہیں، سپریم کورٹ کے لائر ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے بھی ممبر ہیں، ان پر بھی پرچہ ہو گیا. جو عوامی ورکرز پارٹی کے لیڈر ہیں ڈاکٹر فرزانہ باری پہ پرچہ ہو گیا، ہمارے پارٹی کے لیڈر فہیم ذوالفقار صاحب پہ پرچہ ہو گیا. مختلف لوگوں پر پرچے کیے گئے کہ جی یہ تو حکومت کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے ہیں. ہم مہنگائی کے حوالے سے اور مہنگائی کے خلاف نعرے بازی تو کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا مکمل طور پہ جس کو کہنا چاہیے جمہوری حق ہے کہ ہم نعرے بازی کریں اور گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ جو پالیسی آپ نے اپنائی وہ انتہائی غلط ہے. بلکہ جو چیز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اربوں روپے کی نہیں کھربوں روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس آپ آئی پی پیز کو کر رہے ہیں. آئی پی پیز نے کہا ہے ہمیں 1.3 ٹریلین روپیز اس سال دیے جائیں اور 2 ٹریلین روپیز نیکسٹ ایئر دیے جائیں، جس سے حکومت بذات خود دیوالیہ ہو گئی ہے اور ہو جائے گی. اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوں گے، اس کا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. بجائے اس کے کہ حکومت ان سے ری نیگوشیٹ کرے کیپیسٹی پیمنٹس کے معاملے پر، لوگوں کی حکومت کی کوشش ہے کہ لوگوں سے وہ پیسے وصول کرے، جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں غلط پالیسی ہے. نہ صرف اس وجہ سے
کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے چولہے بالکل بجھ جائیں گے، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی اوور آل اکنامک سچویشن خراب ہو جائے گی، کیونکہ اسٹیگفلیشن ہوگی، اتنی تیز مہنگائی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت آگے ترقی نہیں کر پائے گی، گروتھ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو پالیسی بتائی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے بھی یہ ممکن ہے کہ اگر ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹس رینیگوسیٹ کریں، ان کا آڈٹ کریں آئی پی پیز کا، اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر اس پر بھی سوچیں کہ ان کو نیشنلائز کر دیا جائے۔ جب تک کہ اس طرف سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، صارفین سے آپ اتنے جو بل وصول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے معیشت بھی تباہ ہوگی اور لوگوں کی زندگی بھی تباہ ہوگی۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، جو آئی پی پیز کو پیمنٹس کیے جا رہے ہیں، جو وہ معاہدے کیے جو انتہائی غلط معاہدے تھے، ان کو کورٹ آف لاء میں چیلنج کیا جائے، نہ صرف پاکستان میں چیلنج کیا جائے بلکہ بین الاقوامی کورٹ آف لاء کے اندر بھی پاکستان کی حکومت ان کو چیلنج کر سکتی ہے، ان پر کیس کھولے جائیں کہ جس ریٹ پہ یہ ہم سے پیسے وصول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پاکستان کی تباہی ہو رہی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے تاکہ لوگوں تک یہ انفارمیشن بھی پہنچے اور لوگ جو ہے سمجھیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کانٹریکٹ جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ کیے ہیں ان کو رینیگوسیٹ کیا جائے، وہ معاملہ طے کیا جائے، اور اگر وہ نہیں مانتے ان کو آڈٹ کیا جائے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو بے شک ان کو نیشنلائز کیا جائے، کیونکہ جب تک کیپیسٹی پیمنٹس کا مسئلہ رہے گا اس وقت تک پاکستان کا یہ نہ صرف بجلی کا بحران ٹھیک ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اوور آل جو معاشی بحران ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔